الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی یہ چوتھی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور وہ جہنم بری جگہ اور ٹھکانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے لیے ناقابل تصور نعمتوں سے بھرپور عظیم الشان مہمان خانہ جنت کی صورت میں بنایا ہے، اسی طرح بے ایمان اور بدعمل لوگوں کے لیے خطرناک قید خانہ جہنم کی صورت میں متعین فرمایا ہے۔ پس جو شخص آخرت میں جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے وہی دراصل کامیاب شخص ہے، محض دنیا کی عیش و عشرت سے کچھ ہونے والا نہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پس جو شخص جہنم سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی ذلت کی بات یہ ہے کہ اسے جہنم میں داخلے کا مستحق قرار دے دیا جائے۔ دنیا میں کوئی شریف شخص اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کو جیل جانے کی سزا ملے، خصوصاً کسی اخلاقی جرم کی بنا پر جیل جانا بڑی رسوائی کی بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ دنیا میں اس رسوائی کا علم محدود لوگوں کو ہی ہو پاتا ہے، جس کے برخلاف میدان محشر میں جہاں تمام اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، وہاں جب برسر عام یہ کہا جائے گا کہ فلاں کو جہنم میں بھیج دیا جائے تو تصور کیجئے کہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی رسوائی کی بنا پر اس وقت جہنمیوں کی حالت ناقابل بیان ہوگی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، سر اٹھانے کی تاب نہ ہوگی، کلیجے بے قابو ہوں گے، گھبراہٹ کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس کی منظر کشی قرآن کریم میں اس طرح بیان کی گئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، کہ آپ ہرگز مت خیال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے کاموں سے بے خبر ہے، ان کو تو اس نے اس دن کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے جب ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ سر اوپر اٹھائے دوڑتے ہوں گے، ان کی آنکھیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی،
ہکا بکا رہ جائیں گے اور ان کے دل اڑ گئے ہوں گے۔ نیز سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ کہ جب آپ دیکھیں جس وقت کے مجرمین اپنے رب کے سامنے ذلت و ندامت سے سر ڈالے ہوئے ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ جہنم میں جانا سب سے بڑی ذلت کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اہل ایمان کی دعاؤں کے ضمن میں یہ حقیقت اجاگر کی گئی کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو آپ دوزخ میں ڈال دیں سو اس کو آپ نے رسوا کر دیا اور گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ نیز ارشاد فرمایا گیا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا تو اس کے واسطے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی ہے سب سے بڑی رسوائی۔ اسی بنا پر ہر مسلمان کو آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں اللہ کی مخلوقات میں شامل ہیں اور ان کا وجود ہو چکا ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ اور ان کے وجود کی دلیل وہ صریح آیات ہیں جن میں جنت و جہنم کی تیاری اور ان میں پائی جانے والی راحتوں اور تکلیفوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورج گرہن کی نماز کے دوران پیغمبر علیہ السلام کا باقاعدہ جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنا بھی ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک لمبی روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے نماز کسوف سے فارغ ہو کر صحابہ سے ارشاد فرمایا رأیت فی مقامی ھذا کل شیء وعدتم حتی لقد رأیتنی ارید ان آخذ قطفا من الجنت حین رأیتمونی جعلت اقدم وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَ بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي صَيَّبَ السَّوَائِبَ، میں نے اس جگہ ہر وہ چیز دیکھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ جس وقت تم مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو میں ارادہ کر رہا تھا کہ جنت کی ایک ٹہنی لے لوں، اور میں نے اس وقت جب تم مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے جہنم کو دیکھا کہ اس کی لپٹیں بعض کو دھکا دے رہی ہیں، دہکا رہی تھیں، اور میں نے جہنم میں عمرو ابن لحی کو دیکھا، یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کی رسم بد جاری کی تھی۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن سے تمہیں گزرنا ہے، اور میرے سامنے جنت پیش ہوئی، حتیٰ کہ اگر میں اس سے کوئی ٹہنی لینا چاہتا تو لے لیتا، اور میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، جسے اس نے باندھ کر رکھا تھا، نہ تو خود اسے کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے کچھ کھائے، اور میں نے ابو سمامہ عمرو ابن مالک کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ اکثر شارحین حدیث کی رائے یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز بعینہ بطور معجزہ جنت و جہنم کا مشاہدہ فرمایا تھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جنت و جہنم فی الوقت موجود ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔
جہنم کی وسعت کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اس کی ناقابل یقین وسعت کا اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد جنت میں جانے والوں کے مقابلے میں 1000 میں 999 ہوگی، یعنی جنت میں ایک شخص جائے گا اور جہنم میں 999 شخص جائیں گے۔ اتنی عظیم تعداد کے جہنم میں پہنچنے کے باوجود اس کی طرف سے مزید جگہ ہونے کا جواب دینا بجائے خود اس کی وسعت دامانی کی دلیل ہے۔ خادم رسول سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہنم میں برابر لوگ ڈالے جاتے رہیں گے اور جہنم مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم پر رکھ دیں گے تو جہنم کہہ اٹھے گی بس بس۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحاجت الجنت والنار، جنت اور جہنم میں بحث ہوئی، فقالت النار اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، جہنم بولی کہ مجھے متکبرین اور جبارین کے ذریعے ترجیح حاصل ہے۔ وقالت الجنت ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر تو صرف کمزور اور ذلیل لوگ ہی زیادہ داخل ہوں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی للجنہ، تو اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا، انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، تو اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جن پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وقال للنار انما انت عذاب اعذب بک من اشاء من عبادی، اور جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْءُهَا، اور ہر ایک کو بھرنے والے متعین ہیں۔ فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، بہرحال جہنم تو وہ اس وقت تک نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم نہ رکھ دیں۔ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ، تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس بس۔ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَيَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اور اس کے اجزاء آپس میں مل جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ، اور رہی جنت، فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ حدیث بالا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر قدم رکھنے کا مضمون آیا ہے، اس کے بارے میں جمہور سلف کا موقف یہ ہے کہ اس پر بغیر کسی تفسیر و تاویل کے ایمان رکھا جائے، گویا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے قدم رکھے جانے کا تو یقین ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کا ادراک کرنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ اس کے برخلاف بہت سے علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعویل کرنے کی بھی کوششیں فرمائی ہیں اور اس سے ایسے معنی مراد لیے ہیں جو شان خداوندی کے لائق ہوں۔ اس کی تفصیلات کتب عقائد اور شروحات احادیث میں موجود ہیں۔ نیز اس سے بھی جہنم کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میدان محشر میں جہنم کو جب لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی
اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بالنار یوم القیامت لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ اللہ اکبر! کس قدر بھیانک منظر ہوگا، اس منظر کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب اور جہنم سے پوری طرح محفوظ رکھے۔